الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وافضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ عزیزان گرامی، آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور اس کی پہلی تاریخ یکم محرم ہے۔ اس مناسبت سے مختصر گفتگو پیش خدمت ہے۔ محرم کے معنی اس چیز کے ہیں جس کو حرمت و عزت، فضیلت و برکت اور تقدس و پاکیزگی بخشی گئی ہو۔ محرم کے مہینے کو اللہ رب العزت نے خصوصی عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو اپنے فضائل و برکات میں ممتاز ہے۔ نیز اس مہینے کی تاریخی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، چنانچہ تاریخ کے بیشتر اہم اور سبق آموز واقعات اسی مہینے میں پیش آئے ہیں۔ محرم کا مہینہ اپنی فضیلت اور عزت کے لحاظ سے بڑی دائمی ہے اور بہت پہلے سے اس مہینے کی عظمت اور حرمت چلی آ رہی ہے۔ نہ کہ صرف محرم کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا ہے، بلکہ انبیاء سابقین کے زمانے سے اس مہینے کی حرمت قائم ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بھی اس مہینے کی عظمت کو ظاہر فرمایا تھا۔ تاہم اللہ رب العزت نے محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے متعین کر کے اس مہینے کی عظمت میں 4 چاند لگا دیا ہے۔ محرم کا مہینہ اپنی فضیلت اور برکت کے اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اس مہینے کے احترام میں قتل و قتال کو ممنوع قرار دیا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ محرم کے مہینے میں قتل و قتال کرنا، خون ریزی کرنا، لوٹ خسوٹ کرنا بڑا گناہ ہے۔ محرم کے مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں 4 مہینے بڑے قابل احترام ہیں۔ وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ حدیث شریف میں محرم کے مہینے کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، جو محرم کے مہینے کی عظمت و برکت کی دلیل ہے۔ محرم کے مہینے میں
کی جانے والی ہر عبادت قابل ثواب اور قابل احترام ہے اور لائق اجر و ثواب ہے، تاہم احادیث شریفہ میں محرم کے روزوں کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز درمیانی رات میں پڑھی جانے والی تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزہ اس مہینے کا ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا ہو تو محرم کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ محرم کے روزوں کا بڑا ثواب ہے، چنانچہ محرم کے ایک روزے کا ثواب ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام یوما من المحرم بکل یوم 30 یوما، جو محرم کا ایک روزہ رکھے اس کو ایک مہینے کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محرم کے مہینے میں اس مہینے کے رسوم و بدعات کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور خصوصاً محرم کے روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔